الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر آپ برا نہ مانیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی ہے. ہم سارے رات بھر آرام کر کے آئے ہیں، کرسیوں پر پھر آرام کیے جا رہے ہیں. یقیناً یہاں آنا باعث برکت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آنے کے باوجود نہ آنا یہ مناسب دکھائی نہیں دیتا. ہر چیز کے ڈیکورم ہوتا ہے، اس کی کچھ نارمز ہوتی ہیں، انہیں ہمیں مدحِ خاطر رکھنا چاہیے. پوری توجہ سے گفتگو کو سننا چاہیے اور پوری توجہ کے لیے سستی اور کاہلی کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے. آنکھوں کا کھلا رکھنا اور جسم کو صحیح طریقے سے اپنے قابو میں رکھنا یہ نہایت ضروری ہے. بات یہ ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی حالت بیٹھنے کی اور سننے کی وہ زیادہ مناسب ہے. میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کی تشریح سے پہلے بڑانی صاحب نے میرے بارے میں جن جذبات کا اظہار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبات کو قبول فرمائے. لیکن انہی کی کہی ہوئی بات سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام مرد اور خواتین کو ان جذبات میں شامل کر دیا جائے. موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام لوگوں سے میں محبت کرنے لگتا ہوں. اس لیے ہمارا یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ قرآن و سنت کے کچھ مضامین کی تشریح آپ کے سامنے رکھنا ہے، اپنے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے حصے میں آ جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت بڑی دولت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، دنیا میں بہت سے فتنے آئے ہیں اور آتے رہیں گے، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر وقت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کتاب کو تھامے رکھو گے تو گمراہی میں نہیں پڑو گے۔ اس 21ویں صدی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایج آف سیویلائزیشن بھی ہے، تہذیب کی دنیا بھی ہے، اور اس میں کلیش آف سیویلائزیشن یعنی تہذیبی کشمکش جو ہے یہ عروج پر ہے۔ بدقسمتی سے عورتوں کو ہدف بنایا گیا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ مرد تمہارے دشمن ہیں، اور مردوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تمہاری زندگی کی جتنی خوبصورتی ہے اس زندگی کی خوبصورتی کو اور اس کے حسن کو خراب کر دیا ہے عورتوں نے۔ تو اس طریقے سے ایک باہمی کشمکش وجود میں آ گئی ہے، خصوصاً شوہر بیوی کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف، اور بیٹے کی پیدائش پر اور جذبات، بیٹی کی پیدائش پر اور جذبات۔ تو میں نے ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ کیا خالق کا کوئی ایسا پروگرام ہے یا اس کائنات کے مالک کا کوئی ایسا قانون ہے کہ کسی کو صرف مرد ہونے کی وجہ سے فضیلت دے دی جائے اور کسی کو صرف عورت ہونے کی وجہ سے اسے تنزلی کی طرف لے جایا جائے یا اس کے مقام کو گرا دیا جائے؟ اس لیے یہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہے، بڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور دلائل کی روشنی میں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اس بات پر ہمیشہ پریشان رہے کہ میں عورت ہی کیوں پیدا ہوئی ہوں، یا کوئی اس بات پر ہمیشہ خوشی کا اظہار کرتا رہے کہ میں چونکہ مرد پیدا ہوا ہوں تو اس لیے میرا تو معاملہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ بات ایسی نہیں ہے، بات اوصاف کے حوالے سے ہے، ایک کھلا میدان ہے جو ساروں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ لگا جو پہلی شرط عائد کی گئی ہے یا جس پہلی صفت کا اظہار کیا گیا ہے، یہ صفت چاہے مردوں کے اندر ہو، یہ صفت چاہے عورتوں کے اندر ہو، وہ انہیں کامیابی دلا دے گی، اور وہ صفت ہے اسلام کو اختیار کرنے والی صفت۔ اس لیے وہ تمام خواتین جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور وہ تمام مرد جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، انہیں مسلمان سمجھا جائے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، مفتی زیادہ بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کہ تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جیسے لوگ ترازو میں چیزیں تول رہے ہوتے ہیں تو آپ تولنے والے کو کہتے ہیں کہ خیانت نہیں کرنی، پورا پورا تول مجھے دینا ہے۔ یہاں گفتگو آ کے کرنا یہ بڑا اہم اور قابل گرفت اور قابل نجات بھی یہ معاملہ ہے۔ بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے کہ کس قسم کے فکرے ادا کیے جائیں، کون سے الفاظ کا انتخاب کیا جائے، اور گفتگو جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے قرآن مجید کی تشریح کرنی ہے اور احادیث کی تشریح کرنی ہے۔ کیا جو میں سمجھا رہا ہوں لوگوں کو قرآن وہی بات ہی کہنا چاہتا ہے یا میں کسی اور ٹریک پہ چلا گیا ہوں؟ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے، کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا اور کسی کو مسلمان نہ سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں ہمیں اپنے ہاتھ آلودہ نہیں کرنے چاہیے۔ ایک آدمی جب دعوے دار ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ہمیں یہ معاملہ علماء کے سپرد کر دینا چاہیے اور اس بحث میں خود نہیں پڑنا چاہیے،
اس کے دعوے کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور دوسری بات جو عصر حاضر کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں بطور خاص، قرآن مجید کے متعارف کردہ جو الفاظ ہیں وہ ہیں مسلمین اور مسلمات۔ اس لیے یہاں آئی خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ موجودہ دور میں آپ کو جن جن علماء کی گفتگو اچھی لگتی ہے یا جس علاقے کے علماء اچھے لگتے ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے، ان کی عزت افزائی کیجئے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیجئے۔ لیکن اظہار اگر اس حد تک چلا جائے کہ اگر کوئی اس نام کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ اسے مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے وہ تو یہی لفظ ہے کہ اپنا تعارف اس حوالے سے کروایا جائے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو ہمیں فرقہ واریت کو ابھی خاتمہ کرنا ہے ان الفاظ کی روشنی میں۔ ہم جب اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کروانا شروع کر دیں گے، یہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے کرنے کا کام ہے، یہ شعلہ بیاں مقرروں کا کام نہیں ہے۔ وہ پہلے بڑے شعلے بھڑکا چکے ہیں پاکستان میں۔ یہ نہایت علمی حوالے سے دلائل کی روشنی میں کرنے کا کام ہے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتارنی ہے کہ جب انبیاء اپنا تعارف اسی حوالے سے کروایا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور صحابہ کرام نے یہی تعارف کروایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا تعارف بھی یہ بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ البتہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ جو اسلام ہے یہ ظاہر میں ہے یا باطن میں ہے۔ اسلام ظاہری چیز کا نام ہے، باطنی چیز کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید اپنے مضامین کی خود تشریح کرتا ہے، اسے کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر بالقرآن۔ آج یہ کتنا، ابھی میں یہ فکرہ کہوں تو آپ بھی تائید کریں گے کہ 7 ارب لوگوں میں سے صرف 2.25 ارب لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، باقی ظاہر سارے غیر مسلم ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ آج کا سورج مسلمانوں پر بھی طلوع ہوا ہے، غیر مسلموں پر بھی طلوع ہوا ہے۔ بارش مسلمانوں پر بھی برستی ہے، غیر مسلموں کے حصے میں بھی آتی ہے۔ سانس وہ بھی لیے جا رہے ہیں، سانس ہم بھی لے رہے ہیں۔ تو کیا یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا یا کسی دن اس کیفیت میں تبدیلی آنے والی ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ ہے الحجر پارہ نمبر 14 کی جو پہلی آیت ہے وہ تو یہ بتاتی ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وقت آنے والا ہے کہ ایک دن یہ کافر یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کیونکہ غیر مسلموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں واپس لے لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موت سے پہلے پہلے ہم تمام غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی اولاد میں شامل ہیں، کہ شیطان کے قبضے سے اپنے آپ کو چھڑا لو۔ غیر مسلم ہونا، اپنا تعارف غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے کروانا در حقیقت اپنی ناکامی کا خود تذکرہ کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ غیر مسلم کا جو لفظ ہے یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے دنیا کی تمام خطرناک چیزوں میں سے یہ لفظ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں غیر مسلم ہوں یا کافر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو ٹھکرانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو مسترد کرنا یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، یہ بڑی بیماری ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب آئیے دوسری خصوصیت والمؤمنین والمؤمنات۔ تو قرآن مجید ان میں مردوں اور عورتوں کو اکٹھا تو ضرور کر رہا ہے، اس آیت میں ایک ہی آیت ہے، لیکن اکٹھا اس سینس میں نہیں کر رہا کہ کوئی جنس کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا غور کیجئے، ہر نئے لفظ میں ایک نئی خصوصیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے پھر یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑا بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام پانے کے لیے جنس کی حیثیت نہیں ہے، وہاں حیثیت ہے اوصاف کی اور خصوصیات کی۔ تو ہم یہاں کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے اگر اپنا بھی امتحان کرتے رہیں، جیسے مولانا صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہمارا ابدیت کا امتحان ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا بھی امتحان ہوا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی امتحان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لیا۔ تو اس لیے ان تمام امتحانی مراحل سے سارے لوگ گزر رہے ہیں۔
البتہ یہ ہے کہ جو کامیابی اور جس انداز میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ابدیت کا اظہار کیا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آیت ہمیں ملتی ہے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ جتنی عبدیت کی اعلیٰ شکلیں ہیں یہ ظاہر ہے انبیاء ان تمام مراحل سے گزرے ہیں، اس لیے پھر وہ تمام انسانیت کے لیے رہنما بن گئے۔ تو ہمیں بھی اس عبدیت کی شکل کو بہترین انداز میں پیش کرنا ہے۔ جو پہلی شکل ہے وہ تھی اسلام کی، جو دوسری شکل اس آیت میں آ رہی ہے وہ ہے ایمان کی، تو ایمانی صفت کا بھی ہمیں اپنے اندر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے ان چیزوں کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ اب میں چاہتا تو یوں ہوں کہ تیسرے لفظ کی طرف جاؤں، لیکن طبیعت یوں چاہ رہی ہے کہ پہلے ذرا اسی لفظ کو بتا دیا جائے تھوڑا سا کھول کر کہ کون شخص مومن ہے اور کون شخص مومن نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، صرف 5 چیزیں ہیں جس کا ان چیزوں پر ایمان ہے وہ مومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، انبیاء پر ایمان رکھنا، ملائکہ پر ایمان رکھنا، یہ 5 چیزیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک درس میں یہ 5 باتیں کہی تھیں تو ایک شخص مجھے کہنے لگے، بلکہ شاید گارڈن ٹاؤن میں ہی درس و قرآن تھا تو استقبال رمضان کے حوالے سے، تو وہ میرے پاس ہے، کہنے لگے کہ آپ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، تقدیر پر ایمان کا تذکرہ نہیں کیا، حدیث میں تو وہ بھی آتا ہے۔ دیکھیے تقدیر پر جو ایمان ہے، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ تقدیر پر ایمان اللہ پر ایمان کے اندر خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجھے جو بھی خیر مل رہا ہے یا کوئی شر یا تکلیف پہنچ رہی ہے وہ ظاہری بات ہے کس کی منظوری سے ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منظوری سے ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ پر ایمان کا اور مطلب ہے کیا؟ مطلب ہی یہی ہے کہ تمام معاملات کس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جس آدمی یا جس خاتون کے اندر یہ چیز موجود ہے وہ مومن ہے۔ البتہ کچھ لوگوں کو تھوڑی سی اس پر تشویش ہوتی ہے کہ جو پھر حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو شخص خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے وہ مومن نہیں ہے، اسی طریقے سے جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ان سوالات کا پیدا بھی ہونا چاہیے اور اس کا جواب بھی پھر پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے اس کی کسی نالائکی پر کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے بیٹے ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بیٹے ہونے کا مطلب تو یہ تھا کہ میری بات کی تم لاج رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس آیت میں یا قرآن مجید میں بھی یہ آیت موجود ہے۔ ہمارے ہاں جو مقررین درس قرآن دیتے ہیں وہ سورۃ المائدہ کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد پوری کمیونٹی کو کافر قرار دیتے، دیکھیں جی ہماری عدالتوں میں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں جی نہیں ہو رہا، تو پھر یہ کہاں سے مسلمان ہو گئے؟ کیا یہ کام اتنا آسان ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ کیا یہ چیزیں واقعی ایسی ہی تشریح ان کی کرنی چاہیے جیسے ہم کیے جا رہے ہیں؟ ایک عام آدمی کے ذہن میں آپ کیا بات ڈال رہے ہیں؟ کفر کی بھی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک عقیدے کے لحاظ سے، ایک عمل کے لحاظ سے۔ آپ کسی کو عقیدے کے لحاظ سے کیسے کافر کہہ سکتے ہیں جبکہ دلوں کا حال کون جاننے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے۔ عمل کے لحاظ سے یہ بات کہی جائے گی کہ اب مسلمانوں کے عمل گویا سے کافروں کے عمل سے ملتے جلتے ہو گئے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کرنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا بلکہ یہ تو کافروں کا خاصہ ہے۔ تو سمجھانے کے لیے یہ انداز تو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک سارے طبقے کو کافر قرار دے کے، چھوٹے سے طبقے کو مسلمان قرار دے کے تقریر ختم کر کے یہ جا اور وہ جا، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اب ہمیں جہاں باقی اصلاح کی ضرورت ہے وہاں خطبہ کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔
وہاں گفتگو کرنے والے افراد کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جو پیغام ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کیا یہی وہ پیغام ہے جو قرآن و سنت لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. حضرات محترم جتنی احادیث وہ ہیں ان میں در حقیقت ایک کامل مومن کی نفی کی گئی ہے کہ کامل مومن اس صورت میں کوئی بن سکتا ہے جب وہ ان تمام تقاضوں کو نبھائے گا. اگر وہ نہیں نبھائے گا اس لیے آپ دیکھیے اس حدیث میں جیسے آتا ہے کوئی برائی کو سب سے پہلے ہاتھ سے منع کرے پھر زبان سے منع کرے, یہ دو کام بھی نہیں کر سکتا, پھر جو ہے دل سے اسے برا جانے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو آخر درجہ ہے تو صحیح کہ بالکل اسی پر کر دیا گیا ہے. حضرات محترم یہ جتنی چیزیں ہیں اس کی کسی حد تک ہمیں اب ذرا درست معنوں میں تشریح کرنی. اور دوسری بات یہ ہے ہمارے سامنے عوام بیٹھی ہوتی ہے, وہ عوام بیچاری کا کیا اس میں ایسا قصور ہے, انہیں البتہ یہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے پاس الیکشن میں لوگ آئیں تو آپ اگر فیصلہ کریں وہ ایمان کی روشنی میں کریں, آپ فیصلہ کریں قرآن کی روشنی میں فیصلہ کریں, آپ فیصلہ کریں اسلامی شریعت کے دلدادوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے, آپ فیصلہ کریں اسلامی شریعت کو نافذ کرنے والے جدوجہد لوگوں کی قوت آپ خود بن جائیے. تو یہ دو اوصاف ہمارے سامنے آ گئے. پہلی خصوصیت تھی اسلام, دوسری خصوصیت بن گئی ایمان. تو جس آدمی کے اچھا دیکھیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ابھی ہمارے عدالتوں سے فیصلے ہو رہے ہیں, کل بھی ایک فیصلہ ہوا ہے, ظاہر ہے پاکستان کے اندر اس فیصلے کو یونانیمسلی متفقہ طور پر تو تسلیم نہیں کیا گیا, اس پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں. میں اس بحث میں نہیں جاتا, البتہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ہم فیصلہ کریں گے تو ہمارے معاملے کے حوالے سے لوگ یہ پکی بات رکھیں کہ ہم ظلم نہیں کیا کرتے کسی پر. تو یہ جو فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا عدالت خداوندی سے ہر آدمی کے حق میں, وہ ایسے جج اور ایسے حاکم کے پاس کیس جائیں گے جس کا علم بھی کامل ہے اور جو ظلم بھی نہیں کرتا. اس کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو. ظلم دو شکلوں میں ہوتا ہے, ایک یہ ہے حقدار کو محروم کر دینا, دوسرا یہ ہوتا ہے نا حق کو حق دے دینا. جس کا حق بنتا ہی نہیں ہے اسے دے دینا اور جس کا بنتا ہے اسے محروم کر دینا. قرآن مجید میں یہ مثال دی گئی ہے. فرعون کے جرائم سے کون واقف نہیں ہے, ساری دنیا واقف ہے, لیکن آپ دیکھیے فرعون جیسے بدبخت آدمی کے گھر میں رہنے والی خاتون کے ایمان کو سلام پیش کیا گیا اور اسے جنت میں مقام دے دیا گیا. اس کے مقابلے میں دوسرا رخ دیکھیے, حضرت نوح علیہ السلام کتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی پوری فیملی کو تو ویسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے, لیکن نہیں. اصول اور ضابطہ ایمان کی بنیاد پر ہے, اسلام کی بنیاد پر ہے. پیغمبر کا بیٹا بھی اگر ایمان اور اسلام جیسی خصوصیات کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جہنم کے شعلے اس کا انتظار کر رہے ہیں. پیغمبر کی بیوی بھی اگر اسلام اور ایمان کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر جہنم کی آگ کے اندر جانے کے لیے وہ تیار رہیں. تو یہ جو باتیں ہیں خصوصیات ہیں اور اوصاف ہیں, یہ آپ یقین جانیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اس آیت کی ترتیب جیسے چل رہی ہے اسلام بھی سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس الحمدللہ, اور ایمان بھی بہت بڑی دولت ہے. ایمان ہمارے ظاہر کے اندر ہے اور ایمان ہمارے باطن کے اندر ہے, اور اسلام ہمارے ظاہر پر ہونا چاہیے بہترین طریقے سے. میں انشاءاللہ ایک درس سورۃ الحجرات کے موضوع پر دوں گا اور اس میں نے بہت سی اہم باتیں کرنی ہیں, اس لیے فی الوقت میں اس موضوع کو اب تیسرے نقطے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. تیسری خصوصیت ہے والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں. دیکھیے ہم اگر کھلی آنکھوں سے اس کائنات کا مشاہدہ کریں, یہ رات کتنی فرما بردار ہے, وقت پر آتی ہے وقت پر چلی جاتی ہے. دن کتنا فرما بردار ہے, وقت پر آتا ہے وقت پر چلا جاتا ہے. سورج کتنا فرما بردار ہے, یہ ساری دنیا مل کر بھی اس سے گزارش کرے کہ ہمیں 1-2 گھنٹے کی مزید روشنی درکار ہے, یہ کسی کی بات نہیں سنتا. یہ صرف ایک کی بات سنتا ہے جس نے اس کی منازل مقرر کی ہیں. سورج بھی فرما بردار ہے, چاند بھی فرما بردار ہے, پرندے بھی فرما بردار ہیں, سمندر کی لہریں. میرے ایک دوست ہیں ابھی وہ کراچی گئے تھے
مجھے یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے اس قسم کے سوالات کرتا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ وہاں جا کر جب سمندر کی لہریں میں نے دیکھی تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یاد آ گئے کہ اللہ کی قسم اگر وہ ان لہروں کو قابو میں نہ رکھے تو یہ لہریں سارے انسانوں کی آبادی کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں. تو یہ جو ہم نے اپنے تحفظ کے ذرائع بنائے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں. وہ سمندر کی لہریں بھی کس کے حکم کی پابند ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. سائنٹیفکلی ایک بات آپ کو بتاؤں, جو علم نباتات کے ماہر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو درخت اب آپ کے سامنے 14 میرج کلر میں 4-5 درخت لگے ہوئے ہیں, ان کے پتے آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی شاخیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ان کا قد ہے, قد یا ان پتوں کی جو تعداد ہے, سائنٹسٹ بتاتے ہیں اگر ایک قوت ایسی ہے, ان سائنسدانوں کو تو اس قوت کے نام کا اس قوت کا نام لیتے ہوئے شاید تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے, میں اس قوت کا نام لے کر بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی, اگر اللہ تبارک و تعالی ان درختوں کے سائز کو ایک جگہ پر ٹھہراؤ نہ دیں تو یہ ساری دنیا ان درختوں سے اور پتوں سے بھر جائے گی, انسانوں کے پاس رہائش کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہوگی. آپ یہ دیکھ لیجیے کس کس چیز کا تذکرہ کیا گیا, کس کس نعمت. اچھا پھر دیکھیں, اب ہم یہاں بیٹھے ہیں بڑے سکون کے ساتھ, کرسیاں جناب لگی ہوئی ہیں اور جمی ہوئی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ زمین کو ٹھہراؤ کس نے دیا ہوا ہے اس وقت؟ فرما بردار ہے یہ زمین بھی. آسمان کی طرف دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ فاطر میں, ذرا یہ بتاؤ تو صحیح آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اگر وہ اسے چھوڑ دے, یہی آسمان اگر خدا نہ خواستہ آ گرے کیا بچے گا؟ یہ جو ہمارے بڑے بڑے منصوبے ہیں, MBBS کرنا ہے, انجینئرنگ کرنی ہے, کاروبار یوں کرنا ہے, فلاں یہ کرنا ہے, جیسے مولانا صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے دعاؤں کے حوالے سے, تو یہ سارے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کس سے دعا کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی. اچھا پھر فضائی سفر کو آپ دیکھ لیجئے, یہ جہازوں کا جو اڑنا ہے یہ ناممکن ہو جائے اگر فضا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کو مینٹین نہ رکھیں. اس کی جو رفتار ہے, سورج کے اندر جو ٹیمپریچر ہے, اس کے یہ سورج ہمارے سے 1,35,00,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اس کے اندر کا ٹیمپریچر تو بہت زیادہ ہے, اس کے جو باہر کا ٹیمپریچر ہے بالکل آخری سطح کا وہ ہے 6,000 ڈگری سینٹی گریڈ. اب آپ دیکھیے وہ ہمارے اس فاصلے کی وجہ سے ہمارا پاکستان کا ٹیمپریچر 45, 46, 47 ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی نہ کریں, اس سورج کا اور ہمارا فاصلہ کم کر دیں, ہم سروائیو کر سکتے ہیں 2-2.5 ہزار ٹیمپریچر پہ زندہ رہ سکیں گے. اس لیے پھر ہر وقت زبان پہ وہی کلمہ ہونا چاہیے جس سے سورۃ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے. کس سے آغاز ہوتا ہے؟ الحمدللہ. تعریف ہی تعریف, تعریف ہی تعریف, تعریف ہی تعریف. تو یہ لفظ دوبارہ سن لیجیے, والقانتین والقانتات. اور بھائی ساری چیزیں تو پابند ہیں اس پوری کائنات میں, سب سے بہترین مخلوق پابند نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اشرف المخلوقات انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ یہ فیصلہ کرے کہ جب ساری چیزیں اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہی ہیں تو مجھے بھی کس کے احکامات کی پابندی کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات. تو گویا یہ تیسری چیز آ گئی, یہ بھی خصوصیت ہے. میرے آج کی گفتگو کا انگلش میں کہتے ہیں کی ورڈ کیا ہے آپ کی گفتگو کا؟ کی ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گفتگو کا اصل خلاصہ کیا ہے, یا آپ کی گفتگو کا مرکزی خیال کیا ہے, یا آپ کی گفتگو کا سینٹرل تھیم کیا ہے. تو میری ساری گفتگو کا جو سینٹرل تھیم ہے, جو کی ورڈ ہے ریسرچ کی زبان میں کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی دونوں کا تعلق خصوصیات کو اختیار کرنے میں ہے یا خصوصیات کو ترک کرنے میں ہے. اگر آپ اختیار کرتے چلے جائیں گے کامیابی آپ کا مقدر بنتی چلی جائے گی, چھوڑتے چلے جائیں گے تو کامیابی نہیں ناکامی پھر آپ کا مقدر بنے گی. حضرات, پہلی صفت تھی دین اسلام, دوسری صفت تھی ایمان, اور تیسری صفت
میں نے کیا کہی؟ فرما برداری۔ اب آئیے چوتھی بات کی طرف، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ دیکھیے پورے پاکستان کو آج یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم سابقہ صادق اور امین نہیں ہے۔ آج آپ یہ بات سنیں گے، ہر جگہ سنیں گے۔ اپنے دل پر ذرا ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ صادق اور امین ہیں؟ اب ہم مطمئن ہیں ہمارا سپریم کورٹ میں کوئی کیس ہمارے خلاف دائر نہیں ہے، ہائی کورٹ میں نہیں ہے۔ کہ حشر کے دن کون سی عدالت میں پیش ہونے؟ عدالت خداوندی میں ساروں کے کیس ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ فلاں صادق نہیں ہے، فلاں امین نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس قوم نے بہت مرتبہ خوشیاں منائی ہیں، اور خوشیاں منانے کے کچھ عرصے کے بعد پھر غم زدہ ہوتی ہے یہ قوم، لیکن اللہ کرے کہ اب کی مرتبہ ایسی خوشی ہو کہ غم دوبارہ نہ آئے، اور اصلاح کا عمل جاری و ساری رہے۔ جس نے جو جرم کیا ہے اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس نے کیا ہے اور کس نے نہیں کیا۔ جو کچھ بھی ہے معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہم قرآن کی برکت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دیانتدار حکمران عطا فرما، ہمیں صداقت اور امانت خود بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی سارا دن خود جھوٹ بولے اور یہ تبصرہ لوگوں کو کر رہا ہو کہ وزیر اعظم صادق نہیں۔ آپ خود صادق ہیں، خود اپنے معاملات میں کرپشن ہے، لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ دیکھیں جی وزیر اعظم خائن ثابت ہوا ہے۔ جس زبان سے یہ تذکرہ کر رہے ہیں اس زبان کو ذرا دل تک پہنچا کے بتائیں کہ آپ خود خائن نہیں ہیں۔ آپ کے معاملات یوم تبلی السرائر، سارے راز قیامت والے دن کھل جائیں گے۔ میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ اللہ کے بندو اس فیصلے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ہی کوئی فیصلہ کر لوں کہ میں نے انشاءاللہ آئندہ جھوٹ کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، میں نے انشاءاللہ خیانت کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ یہ الفاظ ہیں والصادقین والصادقات، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے پاکستان میں اس وقت کالم لکھے جا رہے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد اس پر باقاعدہ بحث ہوگی کہ یہ صادق اور امین والی شرط کو ختم کر دیا جائے۔ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی صادق ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی دیانتدار ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان والے تو اس چیز کو ختم کرنے کے درپے ہیں، ابھی سے پروگرام شروع ہو گئے ہیں، ابھی سے مضامین لکھنے، بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ کنگا پارلیمنٹ میں اب ایسی ایسی طاقتیں ہم لے کے آئیں گے، ایسی ایسی تجاویز لے کے آئیں گے، یعنی سب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو جھوٹ سے نفرت دلانے کی بجائے اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جھوٹ سے بچنا ناممکن ہے، یہ پیغام لوگوں کو دینا شروع کر دیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے پوری قوم کو جھوٹا بنایا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی سزا کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے اسے نافذ کر دیجئے، تو آپ ہی کے ملک کے کسی رہنما نے یہ کہا تھا کہ اچھا پوری قوم کو میں ٹنڈا بنا دوں تو کیا پوری قوم چور ہے؟ جب ہم قرآنی سزاؤں کا ایسے مذاق اڑائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں آئے گی، اور مذاق اڑانے والوں کو اپنا لیڈر قرار دیں گے تو پھر ہم جرم کے اندر برابر کے شریک کار ہوں گے۔ حضرات محترم، یہ تیسرا لفظ سمجھ لیجئے، بلکہ چوتھا لفظ سچے مرد سچی عورتیں۔ میرے پاس ایک خاتون آئی آج سے 4-5 دن پہلے، ایم.اے. اسلامیات ہیں۔ آپ یقین جانیں بعض اوقات ایسی باتیں عورتیں کرتی ہیں، میرا دل چاہا اسی وقت کہ میں اپنی ڈائری لوں اور اس میں یہ بات نوٹ کر لوں۔ میں نے کہا میں نے اتنے زیادہ الحمدللہ درس دیے مختلف مقامات پر، لیکن میرے اندر وہ جملہ نہیں آیا جو اس خاتون نے مجھے سکھا دیا۔ آئی تو تھی وہ کسی دین کے کسی بات کے حوالے سے، انہیں کہنے لگی کہ سر ایک بات بتائیں، میں نے پہلے میٹرک کیا، پھر ایف اے کیا، پھر بی اے کیا، پھر ایم اے کیا، اور ایم اے بھی کس سبجیکٹ میں کیا؟ میں نے کہا آپ نے کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا؟ کہنے لگے اسلامیات۔ میں نے کہا اچھی بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگے نہیں یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیا بتانا چاہتی ہوں؟ کہنے لگے میٹرک میں جو میرے اخلاقیات تھے
انٹر میں BA میں جو میرے اخلاقیات تھے اور MA اسلامیات کرنے کے بعد جو میرے اخلاقیات تھے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلامیات نے میرے اخلاقیات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. تو مجھے یہ بتائیے کہ میرے اخلاقیات کا معاملہ بہتر کیسے ہوگا؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص PhD کر گیا ہے، اخلاق وہیں کھڑا ہے. دورہ حدیث کر گیا ہے، معاملات وہیں کھڑے ہیں. قرآن کا حافظ نہیں تھا، حافظ بن گیا ہے، معاملات وہیں کھڑے ہیں. اگر آپ سارے ناراض نہ ہوں اور کل مجھے یہاں آنے کی یقین دہانی کروا دیں تو میں ایک جملہ یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی آپ سے بھی. درس قرآن میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اخلاقیات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. کیا ہے پھر یہ؟ کیا ہم یہاں کوئی لازمی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے کہ لازمی ہو، اگر یہ نہیں ہوگی تو ہم مر جائیں گے؟ ہاں مر جائیں گے، روحانی موت مر جائیں گے ہم. یہ ایک خوراک ہے جو دینا ضروری ہے، جو سمجھانا ضروری ہے، جس کا سمجھنا ضروری ہے. اس خاتون نے تو اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور وہ انشاءاللہ بہتری کے راستے کی طرف چلی جائے گی. لیکن ہم تو اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس بات کا کہ ہمارے معاملات ہیں کیا. تو اس لیے یہ بات طے کر کے جائیں انشاءاللہ. خصوصاً خواتین سے میں کہتا ہوں، کیسے ہی اپنے بچوں کو کہانی سناتی ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گئے اور پھر ڈاکوؤں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کتنے رقم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنی رقم ہے. انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول کے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے تھے. انہوں نے کہا میری ماں نے مجھے منع کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہے جو مرضی ہو جائے. میں خواتین سے ہاتھ باندھ کے یہ بات پوچھتا ہوں کہ ان کے بچے کو جھوٹ بولنے کی عادت سب سے پہلے گھر سے پڑتی ہے یا سکول سے پڑتی ہے؟ سب سے پہلے گھر سے جھوٹ بولنے کی عادت پڑتی ہے. یہ جو کمبائنڈ فیملیز رہتی ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے ہمارے گھروں میں آم کی پیٹی آئی ہے، لو جی پہلا مرحلہ تو ضرور کرتی ہے. دوسری نمبر 2 یہ نہیں بتانا کہ ہم پارک جا رہے ہیں، ایسے کہنے کہ کسی سہیلی کے گھر جا رہے ہیں. دادی اماں 100 فکرے کہیں گی، انہیں پتہ ہے اتنی بحث کرتی رہتی ہے خام خواہ. اور بھائی آپ اپنے بچوں کے دشمن تو آپ خود ہیں سب سے پہلے ہیں. باپ بھی پیچھے نہیں ہے. ابو آپ کے فلاں دوست ہیں وہ یا کیا دوست میں نہیں کرتے کیا ہے تماشا بنا ہوا. بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہاتھ آپ سے آگے نکل کے دکھائیں گے. انگلش میں کہتے ہیں چلڈرن امیٹیٹ دیئر پیرنٹس. بچے اپنے والدین کی نقالی کرتے ہیں. اس لیے نقالی وہ عادات میں بھی کرتے ہیں، انداز میں بھی کرتے ہیں. جو عورتیں اس قسم کی حرکتوں میں مصروف ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ اس معاشرے کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہیں. جھوٹی بیٹی اور جھوٹا بیٹا اس معاشرے کو دے کر. اور یہ جھوٹ کی بیماری یہ لمبی بیماری چلتی ہے. باقی بیماریاں تو شوگر آپ کو کتنے عرصے سے ہے؟ شوگر بھی 1 سال سے ہے، شاید کنٹرول بھی ہو جائے. جھوٹ کی بیماری 3-4 سال سے لگی اور 70 سال تک نہیں جاتی. سب سے طویل مدت جو بیماریاں ہیں وہ یہ بیماریاں ہیں. تو آج اگر اس درس کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ نہ کہیں میرا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ میں کسی قابل ہوں اس قابل کہ میرا نام لے کے کوئی بات کی جائے. آپ یہ کہیں کہ قرآن مجید کا درس سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچ پسند ہے، میں آج کے بعد انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کو مکمل طور پہ اختیار کروں گا. حضرات محترم، یہ سچ کی بہت زیادہ شکلیں ہیں، اتنی زیادہ شکلیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی اب کیا تشریح کی جائے. حکیم صاحب ٹائم کتنے رہتے ہیں بتائیے گا؟ ٹائم کتنے رہتے ہیں؟ 7:45 ہو گئے. 6:45 ختم ہوتا ہے پروگرام، ہم یہاں ختم کر دیتے ہیں. آج میں نے کتنی خصوصیات بتائی ہیں. نمبر 1، آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. میں اپنے اسٹوڈنٹ کو لے کے گیا ایک درس قرآن میں. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا ہاں بھائی درس میں کیا بات ہوئی تھی؟ کہتا سر بھول گئی ہے. میں نے کہا وہاں انہوں نے کھلایا کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ آم کھلائے تھے اور کچی لسی پلائی تھی. تو میں نے کہا یہ دونوں نہیں بھولی آپ کو، وہ سارے بھول گئی ہیں. تو اس لیے آپ میرے ساتھ ان خصوصیات کو دہرا دیں تاکہ درس پکا ہو جائے. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت، تیسری خصوصیت فرما برداری. بہت اچھے، جسے نہیں آتا تھا اس کی آواز تھوڑی سی خاموش ہو گئی. نمبر 4، چوتھی خصوصیت سچائی.
اسلام، ایمان، فرمانبرداری اور سچائی، اور سب سے اہم نتیجہ یہ لے کر جائیں، جنس کی بنیاد پر کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی کس کی بنیاد پر ملے گی؟ اوصاف کی بنیاد پر اور خوبیوں کی بنیاد پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تعداد کے حوالے سے پوری کوشش کیا کریں. میں عورتوں کو خصوصاً آج کہوں گا، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. میں یہ کہتا ہوں اگر خواتین یہ طے کر لیں انشاءاللہ کہ کل اگر کوئی بیوی ہے شوہر کو لے کر آنا ہے، ماں ہے اولاد میں سے بیٹوں کو لے کر آنا ہے، بہن ہے بھائی کو دعوت دینی ہے، بیٹی ہے باپ کو دعوت دینی ہے. خواتین کو ہم اپنی کمزوری محسوس کرتے ہوئے اور اسے تسلیم کرتے ہوئے، میں یہ اب کہتے ہیں گیند میں نے خواتین کے کورٹ میں پھینک دی ہے کہ یہ جیسے کثیر تعداد میں خود الحمدللہ تشریف لاتی ہیں، تو گیند میں نے ان کے کورٹ میں پھینک دی کہ یہ کل جو ہے اسی کثیر تعداد میں اپنے گھر کے مردوں کو بھی لائیں، کیونکہ گھر میں مردوں اور عورتوں دونوں کی اصلاح سے گھر انشاءاللہ جنت نظیر بن جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.